اپنی چچا کو قتل کر دیا مال سمیٹنے کے لیے۔ چچا مالدار تھا، بتیجے جہاں کہ اس کی دولت کیسے آ سکتی ہے، اسے قتل کر دو۔ اور قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کسی اور کے دروازے پہ ڈال دی۔ قریب تھا کہ دونوں کے درمیان جنگ اور ہتھیار اٹھ جائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس ذبح کی ہوئی گائے کا ٹکڑا اس مردے کو مارو، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ گائے بھی مردہ کر کے، زندہ کر کے نہیں، مردہ کر دو، اس کو ذبح کر دو، اور اس مردے کے اس گوشت سے اس مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ ایسے ہی کیا، زندہ ہو گیا، اور زندہ ہوتی اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، یہ میرا قاتل ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اللہ کا معجزہ ہے، دوسرا اسی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ جو اللہ مردہ گائے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اس ذات کے لیے زندہ کرنا کیا مشکل، اس ذات کے لیے کسی کو زندہ کرنا کیا مشکل۔ تو اسی طرح، اور پھر وہاں چونکہ وہ بنی اسرائیل والے مصریوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں گائے کی بڑی عقیدت اور محبت آ چکی تھی، گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے ایک توہین تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ محبت اور عقیدت کا درجہ صرف اللہ کے لائق ہے۔ کسی مخلوق کے لیے ایسی عقیدت اور محبت جو اللہ کے شاعر شان ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کو ذبح کرا کے اس عقیدے کا بھی ازالہ کیا اور اس عقیدے کی بھی نفی کی۔ تو سورہ بقرہ کسی نسبت سے، اس سورت کا نام بقرہ ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ کے کلام قرآن مجید، اس کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس میں شک نہیں، اس کے احکامات میں اور اس کے پیغام میں اور اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ تو اس کی اپنی دماغ کی خرابی ہے، اس کی اپنی دماغ کی خرابی ہے، ورنہ قرآن مجید اللہ کا ایسا محکم دستور زندگی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تین مختلف لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو انسانوں کی تقسیم ہے، تین مختلف قسم کی۔ ایک وہ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کیا ہے ایمان والوں کی نمایاں خوبیاں؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب میں قبر بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مولا اللہ کریم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں۔ ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے۔ دوسری ایمان والے کی نمایاں خوبی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تیسری زکوٰۃ دیتے ہیں، چوتھی ساری آسمانی کتابوں پہ، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ زبور ہے، جب وہ اپنے اپنے وقت کے نبی پر نازل ہوئی، وہ سچی کتاب تھی، اس وقت وہ سچی کتاب تھی۔ بعد میں ان کے کرندوں نے، اور بعد میں جسے کہیں کہ ان کے ناخلف لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی اور تحریف کر دی، تو ایمان والا ان پر ایمان لاتا اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا۔ یہ ایمان والوں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ دوسرا گروہ ہے وہ کفار۔